نیوز روم میں بات کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ ہیں سابق سینیٹر وفاقی وزیر اطلاعات جاوید جبار صاحب. اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سپریم کورٹ سے ایڈوکیٹ راجہ عامر عباس. ان سے بھی بات کریں گے, قانونی نقطہ نظر بھی جانیں گے. جاوید جبار صاحب, بریک سے پہلے جب مظہر عباس صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ بہت سے سوالات اٹھتے ہیں پیمرا کے کردار پر, کام کرنے کے طریقہ کار پر. اگر ایک چینل کوئی چیز غلط چلا رہا ہے اور دیگر بہت سے چینلز اسی چیز کو, ایک چینل نے تو ایک بار چلائی لیکن بہت سے چینلز اسی چیز کو کئی دن اور کئی گھنٹوں تک بار بار دکھا رہے ہیں, ایسے میں پیمرا کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ان چینلز کے لیے؟ بہت ذمہ داری بنتی ہے. میں خود حیران ہوں کس طرح پیمرا نے ایک بہت ہی یک طرفہ رویہ اختیار کیا ہے. بہت افسوس ہے کیونکہ یہ بڑا واضح ہے, نظر آتا ہے سب کو, تو اس میں کوئی چھپانے کی کوئی بات رہی نہیں. بلا تکلف یہ ایک امتیازی رویہ اختیار کیا ہے پیمرا نے اور اس کی مذمت کرنی چاہیے. ایک ریگولیٹری باڈی ریاست کا ادارہ ہوتا ہے, نہ کہ حکومت وقت کا. اب تو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ حکومت وقت جیو کی ہمدرد ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہے. اگر ہے تو یہ غلط تاثر ہے اور پیمرا کو چاہیے کہ سختی سے اس کی وضاحت کرے, کلیریفیکیشن دے, اور بغیر کسی تمیز کے کوئی بھی چینل ہو, کتنا بھی وہ اثر رکھتا ہو, جیو کیوں نہ ہو, اگر کسی سے غلطی ہے تو اسے فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے. لیکن عائشہ بی بی, اس کے ساتھ ساتھ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ماضی میں گزشتہ 4-5 سال سے جب بھی پیمرا نے کوشش کی کہ قوانین کے مطابق اور قواعد کے مطابق وہ کسی چینل کو شو کاز نوٹس دے اور ڈسپلن کرنے کی کوشش کرے, تو ہمیشہ یہ دیکھا گیا کہ وہ چینل فوراً چلا گیا عدلیہ کے پاس اور ہائی کورٹ سے سٹے آرڈر حاصل کر لیے. اور اس وقت بدترین حال یہ ہے کہ غیر قانونی چینل چل رہے ہیں سٹے آرڈر پر, اور وہی خلاف ورزی جو ہوئی تھی جس کے بنیاد پر شو کاز نوٹس ایشو ہوا تھا, وہی غیر قانونی حرکتیں جاری ہیں, محض اس لیے کہ بجائے 2-3 ہفتوں میں سٹے آرڈر کو ختم کر کیس پر فیصلہ سنا دیا جاتا, 4 سال, 3 سال, 2 سال, 1 سال سے وہ سٹے آرڈر جاری ہیں. تو اس میں عدلیہ کی بہت بھاری ذمہ داری ہوتی ہے. لہٰذا میں صرف پیمرا کو ذمہ دار نہیں ٹھہراؤں گا, میں عدلیہ کو بھی ٹھہراؤں گا اس صورتحال کے لیے. جاوید جبار صاحب, بہت شکریہ ہمیں کراچی سے جوائن کرنے کے لیے. بات وہی کہ پیمرا ایک ریگولیٹری باڈی ہے, طرف فیصلے نہیں کرنا ہوگا, مکمل طور پر اپنا اختیار دکھانا ہوگا کہ کس طرح قانون اور آئین کے تحت جو اس کے پاس رولز اینڈ ریگولیشنز موجود ہیں اس کے تحت فیصلے لیے جا رہے ہیں, اور سب چینلز کے ساتھ ایک طرح کا یا یکساں سلوک کیا جا رہا ہے. قانونی نقطہ نظر لیں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ راجہ عامر عباس. راجہ عامر صاحب, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے یہ کہیے گا کہ پیمرا کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق گزشتہ رات جو اجلاس ہوا اسلام آباد میں, اس کی کیا قانونی اہمیت ہے؟ عائشہ, سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گا کہ جی آج پچھلے 20-25 دنوں میں پورے پاکستان میں پیمرا لاز کی بات ہو رہی ہے, لیکن ایک چیز تمام لوگوں کو علم میں ہونی چاہیے کہ پیمرا لاز سے بڑھ کے اس ملک کا ایک آئین ہے جو کہ سب سے بیسک چیز ہے اور جس کے انڈر تمام قوانین آتے ہیں. اور ہمارے آئین میں فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف پریس جو سے ہے آرٹیکل 19 میں بڑا کلیئر دیا گیا ہے, اور اس میں کہا ہے کہ اس کی جو ایک شک انہوں نے لگائی ہے کہ سبجیکٹ ٹو اینی laid down by any law, اگر کوئی ایسا لا ہے جس میں کوئی ریسٹرکشن ہے کسی قسم کی, اس کی کوئی خلاف ورزی ہوتی ہے, تب جا کے کوئی کسی قسم کی پابندی یا اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. اب رہی بات جہاں تک کل کے اجلاس کی, تو پیمرا لاز میں بڑا کلیئرلی دیا ہوا ہے کہ جی جب چیئرمین غیر موجود ہوگا تو سب سے پہلے تو ایک چیئرمین کو الیکٹ کریں گے تمام ممبرز بیٹھ کے ایک اپنے ممبر کو, جو پھر اجلاس بلائے گا. اجلاس کوئی 2 ممبر یا 3 ممبر نہیں بلا سکتے. دیر ہیز ٹو بی 1 person elected ایز ایکٹنگ چیئرمین, یا جس کو چیئرمین کے اختیارات دیے جائیں گے, پھر وہ اجلاس بلائے گا, اور پھر اس اجلاس میں بلانے کے لیے 5 یا 7 جو ممبرز ہیں وہ اکٹھے ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کل کے اجلاس میں تو کوئی چیئرمین پہلے اپوائنٹ ہی نہیں ہوا اس پرپس کے لیے, تو یہ جو کالنگ آف اجلاس از ٹوٹلی ان لافل. اچھا کہیے گا, اگر غیر قانونی میٹنگ کا کوئی فیصلہ سامنے آ جاتا ہے, کچھ اعلانات کر دیے جاتے ہیں, کوئی لیگل بائنڈنگ ہے, ان فیصلوں پر عمل درآمد ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, یہ تو فیصلہ ہی بڑا عجیب سا ہے کہ جی یہ کوئی فائنل ڈیسیژن نہیں ہے.
جو میں جہاں تک میں نے پڑھا ہے یا سنا ہے کہ جی یہ ایک فائنل ڈیسیژن نہیں ہے اور فائنل ڈیسیژن اگلے 28 کی میٹنگ میں ہوگا. اگر اٹس ناٹ اے فائنل ڈیسیژن تو قانون میں تو ان کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ٹیمپریری انجنکشن یا کوئی ٹیمپریری آرڈر کر سکتے ہیں, وہ ایسی کوئی نہیں ہے. اور جہاں پہ ہماری سپریم کورٹ کی بڑی واضح ججمنٹس ہیں کہ جو نل اور وائڈ یا انلیگل کام ہوتا ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت کسی بھی جگہ کسی بھی فورم میں, ایون اگر کوئی عدالت یہ فیصلہ کر دے اور اس سے بڑی عدالت یہ کہتی ہے کہ یہ کورم نان جوڈس تھا یا اس عدالت کو یہ اختیار نہیں تھا, تو اس فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی کسی قسم کی, نہ وہ بائنڈنگ ہوتا ہے. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی قانونی حیثیت نہیں رہ جاتی عامر صاحب, تو پھر کیا اس کے لیے فردر اپیل میں جانے کی ضرورت ہے یا پھر انتظار کیا جائے کہ پیمرا آفیشلی کیا کسی طرح کا اعلان کرتا ہے, کوئی فیصلہ سامنے آتا ہے؟ دیکھیں جی, فردر اپیل تو ایک رائٹ ہے. اگر آپ ایون جا کے یہ چیلنج کریں کہ جی اپیل میں آپ نے میرٹس پہ بات نہیں کرنی, نہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ میرٹس پہ ہوا ہے جس میں بڑی کنکریٹ اور سالڈ قسم کی ایویڈنس چاہیے, جس میں بڑا کنکریٹ میٹیریل چاہیے, جس میں بڑے کنکریٹ ایلیگیشنز چاہیے کہ جی یہ ایلیگیشنز تھے اور ان کی بنا پر ہم نے یہ ڈیسیژن لیا ہے. لیکن اگر اپیل میں جانا ہے تو صرف اس پوائنٹ پہ جایا جا سکتا ہے کہ یہ کورم نان جوڈس تھا, یہ اختیار نہیں تھا اور یہ ان کے پاس under the law and then the rules made under the پیمرا ordinance, اس کے تحت ان کو یہ اختیار ہی نہیں تھا. اس حد تک جانے میں سمجھتا ہوں شاید کوئی قباحت نہیں ہے. عامر صاحب مجھے مختصراً یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی اتھارٹی پوری طرح فنکشنل نہیں ہے, اس کا چیئرمین موجود نہیں ہے, قانون کی نظر میں وہاں فیصلوں کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ کیا فیصلے کمزور نہیں ہوں گے؟ دیکھیں جی, قانون میں اس میں تو ہماری کچھ ججمنٹس آئی ہوئی ہیں سپریم کورٹ کی, جیسے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ایک ججمنٹ آئی تھی, پھر اس کے بعد اب ریسنٹلی ایک ججمنٹ آئی, انہوں نے کہا کہ جی جو چیئرمین ہے وہ افیکٹو باڈی ہے, پرسن ہے, اگر وہی نہیں ہوگا اس کا پرپس کیا ہے؟ چیئرمین کا پرپس ہے کہ ریگولیٹ کرنا. یہ خود پیمرا جو کہ ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے, وہ بغیر اگر ریگولیٹر کے چل رہی ہے تو ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو ریگولیٹ اینی تھنگ. ریگولیٹری باڈی کو ریگولیٹ کرنے والا خود موجود نہیں ہے, اور 5 افراد جو کہ وہاں کے پرماننٹ ممبرز نہیں ہیں, جو کہ مختلف صوبوں سے آئے ہوئے ہیں, اور کوئی بھی ٹیکنیکل آدمی موجود نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ پرپزلی دیے گئے ہیں جو 12 ممبر ہیں کہ جی اس میں ٹیکنیکل لوگ اتنے ہوں گے. یہ 5 اشخاص پولیٹیشین ہیں, کیا ہیں ان کے بارے میں ابھی ہمیں تو کچھ پتہ نہیں, ان کی کتنی نو ہاؤ ہے اس بارے میں. تو اس لیے ضروری ہے کہ ٹیکنیکل پلس جو آپ کے سول سوسائٹی کے ممبرز ہیں, یہ تمام بیٹھیں گے, اس پہ غور و فکر کریں گے, اور موقع دیا جائے گا دوسرے فریق کو, کیونکہ ہمارے آئین میں آرٹیکل 10A جو ابھی پارلیمنٹ اسمبلی نے پچھلی گورنمنٹ نے انسرٹ کیا ہے, اس میں بڑا کلیئر ہے کہ جی آپ نے کوئی بھی کام وداؤٹ پرووائڈنگ اور وداؤٹ ٹیکنگ دا لیگل جو کورس ہے اس کے علاوہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اٹس الٹرا وائرس ٹو دا کانسٹیٹیوشن آلسو. یہ ہماری کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 10A کی بھی خلاف ورزی نظر آ رہی ہے بظاہر. بہت شکریہ. بریک لینے جا رہے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں یہ کیا آنا جانا لگا ہوا ہے, کرکٹ کو کیا نقصان اور کیا فائدہ ہو رہا ہے. بریک کے بعد نیوز روم میں آج دوسری اہم خبر ہے چیئرمین پی سی بی سے متعلق, پاکستان کرکٹ سے متعلق, جہاں سپریم کورٹ کی جانب سے نجم سیٹھی کو ایک بار پھر چیئرمین پی سی بی بحال کر دیا گیا. سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے, جس میں نجم سیٹھی کو ہٹا کے ذکا اشرف کو کیا گیا تھا, اس فیصلے کو کالعدم کرتے ہوئے آج پھر چیئرمین پی سی بی نجم سیٹھی کو مقرر کر دیا گیا ہے. یہ جو سلسلہ جاری ہے مئی 2013 سے یہ تاحال جاری ہے, کبھی ذکا اشرف تو کبھی نجم سیٹھی. اکتوبر 2012 میں ذکا اشرف کو چیئرمین پی سی بی مقرر کیا گیا تھا. مئی 2013 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ذکا اشرف کو ہٹا کر اس وقت نئی حکومت نے پی سی بی کا چیئرمین نجم سیٹھی کو لگا دیا. معاملہ عدالت میں چلا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے جنوری 2014 میں ایک بار پھر نجم سیٹھی کو ہٹا دیا اور ذکا اشرف کو بحال کر دیا. فروری 2014 میں دوبارہ سے فیصلہ یہ کیا گیا کہ ذکا اشرف کو ہٹا کر چیئرمین پی سی بی نجم سیٹھی کو مقرر کر دیا گیا. 4 دن پہلے ایک بار پھر یہ فیصلہ سامنے آیا کہ ذکا اشرف کو بحال کر دیا گیا اور نجم سیٹھی کو ہٹا پی سی بی کی چیئرمین شپ سے. آج سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 دن پہلے کے فیصلے کو کالعدم کرتے ہوئے ایک بار پھر سے نجم سیٹھی کو چیئرمین بحال کر دیا ہے کرکٹ بورڈ کا. قانونی اور انتظامی معاملات کس طرح سے چل رہے ہیں کرکٹ بورڈ کے, کیا نقصان کھیل کو ہوگا, پاکستان کا امیج دنیا بھر میں کیا بنے گا کہ 1 سال میں 6 بار چیئرمین پی سی کی ادھی کی
دی جا رہی ہے۔ اسی پوری صورتحال پر بات کریں گے، کھلاڑی کس حد تک متاثر ہوتے ہیں، خاص طور پر اس کو بھی دیکھیں گے۔ ہمارے ساتھ لاہور سے سابق ٹیسٹ کپتان محمد یوسف، اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق چیئرمین پی سی بی ظفر الطاف، راولپنڈی ایکسپریس شعیب اختر کی تجزیے تبصرے آپ سنتے اور دیکھتے رہتے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ شعیب اختر صاحب، سب سے پہلے آپ کہیے گا کہ اس پورے جو سینیریو ہے پچھلے ایک سال میں 6 بار چیئرمین شپ تبدیل ہوئی، کیا ماحول ہے، کیا پاکستان کا امیج بنے گا، کھلاڑی کس طرح متاثر ہوں گے؟ سب سے پہلے تو دیکھیے، یہ قانونی جنگیں ہیں اور قانونی جنگوں میں تو عام کسی آدمی کو بولنا بھی نہیں چاہیے۔ دوسرا، یہ ہماری باعزت عدالتیں ہیں جو ڈیسائیڈ کرتی ہیں۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ سر آنکھوں پہ، پھر اب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کا فیصلہ سر آنکھوں پہ۔ بہرحال جو بھی ہے جلدی سے ہو جائے اور اس جو انریسٹ ہے جو پاکستان کرکٹ بورڈ میں جلدی سے ختم ہو جائے، تاکہ ہم کسی ڈائریکشن میں نکلیں، کیونکہ جب تک یہ ڈائریکشن آپ کی صحیح نہیں رہے گی، جب تک آپ کا پتہ نہیں چلے گا آپ نے کرنا کیا ہے، کون سا لیڈر آنا ہے، کس نے آنا ہے، کس نے نہیں جانا، سال تو آپ کا ضائع ہو چکا ہے۔ سیٹھی صاحب بہت اچھے ہیں، زیادہ صاحب بھی بہت اچھے ہیں، سارے ہمارے لیے بڑے اچھے ہیں، لیکن کوئی آ جائے جلدی سے، تاکہ دنیا میں ایک بہت عجیب سا، میں انڈیا میں تھا تو ایک عجیب مذاق سا بن رہا تھا ہمارے لیے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بورڈ ہی سیریس نہیں ہے۔ جب بورڈ سیریس نہیں ہوتا یا ان کی انتظامیہ سیریس نہیں ہوتی تو شاید پھر ان کی جو کرکٹ ٹیم ہے وہ بھی سیریس نہیں ہوتی۔ اس لیے انکنسسٹنسی جو ہمارے کلچر میں، ہماری ٹیم میں نظر آتی ہے یا پھر ہمارے بہت سی جگہوں میں نظر آتی ہے۔ آج سپریم کورٹ شعیب، اس غیر یقینی کی صورتحال میں ٹیم کتنا متاثر ہوتی ہے، ٹیم میں کس طرح کی سوچ ہوتی ہے کہ ایک چیئرمین آ رہا ہے، اچھا اس سے سلام دعا، دوسرا آ رہا ہے اس سے سلام دعا، کھلاڑی کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیے، مجھے ٹیم کا تو خیر اتنا خاص اثر نہیں پڑتا، ٹیم جو ہے وہ ہے، ایک تو بورڈ کا ویژن ہوتا ہے اس کے حساب سے چلتی ہے، لیکن جو چیئرمین دو آئے ہیں ان کے جو دو آس پاس لوگ ہوتے ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں یا نقصان ہوتا ہے ان کو۔ ذکر صاحب کا اپنا ایک بینچ تھا اور اس بینچ میں اپنے میں لوگ تھے، نجم سیٹھی صاحب کی اپنی ٹیم تھی، وہ اپنے اس سے چل رہے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نقصان ان لوگوں کو ہو رہا ہے جن کو جابیں نہیں ملی یا جن کی جابیں چھن گئی ہیں یا پھر آ گئی۔ مسئلہ تو ان کا ٹیم کا کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، ٹیم ہماری بہت اچھی ہے، کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سیٹھی صاحب کا ویژن اچھا ہے، چاہتے ہیں پاکستان ٹیم اچھا کرے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اچھے کھلاڑیوں کو اچھے کھلاڑیوں سے ٹریننگ دی جائے اور وہ ہی انتظامی امور سنبھالے تو پاکستان ٹیم اچھی ہو سکتی ہے۔ ادروائز پاکستان ٹیم اگر ایسی کھیلتی رہی، دیکھیے جب پاکستان ٹیم ورلڈ کپ ہارتا ہے تو پاکستان ٹیم چینج کی جاتی ہے، کوئی مینجمنٹ چینج نہیں کرتا۔ میں یہ درخواست کروں گا، گزارش کروں گا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو انتظامی حالات اور واقعات ہوتے ہیں ان پر نظر رکھی جائے، کیونکہ سب سے زیادہ نقصان جو کرکٹ بورڈ پہنچاتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ پہنچاتا ہے۔ آئی ہوپ کہ سیٹھی صاحب انشاءاللہ اس دفعہ اچھے ڈیسیژن کریں گے، اچھے لوگ لائیں گے اور کوشش کریں گے کہ پاکستان کرکٹ واپس آئے جو ریوائیو ہو سکتی ہے۔ اچھے فیصلے ہونے چاہیے اور انتظامی معاملات کو بہتر طور پر آگے بڑھایا جائے۔ شعیب اختر صاحب بہت شکریہ نیوز روم میں جوائن کرنے کے لیے۔ سابق چیئرمین پی سی بی ظفر الطاف صاحب، انتظام کس طرح سے چلائے جاتے ہیں ایسی صورت میں جب چیئرمین سال میں 6 بار آگے پیچھے اور تبدیلی ہو، کس طرح سے ذمہ داری بنے گی چیئرمین کے اور دوسرے بورڈ سے پھر ان کے تعلقات کس طرح کے ہوتے ہیں؟ نہیں، دوسرے بورڈ سے تو تعلقات بنیں گے ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی سے بات کریں گے تو اگلے مرحلے میں وہ دوسرا بندہ آ جائے گا، کوئی اور آ جائے گا۔ ایک تو ان کے پاس انٹرنیشنل کارڈ ہی نہیں ہے۔ ان دونوں حضرات کو چاہیے کہ والنٹیرلی دونوں چھوڑ دیں اس جگہ کو، کسی اور اچھے بندے کو آنے دیں، خالد محمود کو آنے دیں، عارف عباسی کو آنے دیں، کسی کو آنے دیں جو کہ گیم کو تھوڑا بہت سمجھتا بھی ہے اور کام بھی آگے ٹھیک کرے گا۔ یہ ان کو کس چیز کی کمی ہے دونوں کو زندگی میں؟ دونوں کو کسی چیز کی زندگی میں کمی نہیں ہے۔ ہوگا یہ، اور میں شعیب کے ساتھ ایگری نہیں کروں گا، جب کھلاڑی کو یہی نہیں پتہ ہوگا کہ اس کی سرٹن پوزیشن ہے سلیکشن کمیٹی کے ذریعے، تو کیا گیم کیا وہ تو ریلیٹیوٹی میں پھنس جائے گا، وہ تو انسرٹن کنڈیشنز میں پھنس جائے گا۔ اور کرکٹ میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ مینٹل سیٹ اپ ہے۔ مائنڈ سیٹ بہت ٹھیک ہونا چاہیے، بہت سیف اور ساؤنڈ ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے کھلاڑی آگے کام کر سکیں گے۔ پر کھلاڑیوں کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آپ کا کوئی میچ ہوگا، آپ لے دے کے چلے جائیں گے دبئی میں یا ابو دھابی میں، وہاں پہ آپ میچ کھیلیں گے، سلو ٹرنر وکٹ پہ میچ کھیلیں گے، لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے کہ ہوم سیریز باہر کھیل رہے ہیں۔
کس قسم کا یہ حرکت کی ہے؟ دیکھیں دونوں بہت اچھے آدمی ہیں، 18 کروڑ میں 2 ہی آدمی اچھے رہ گئے۔ کرکٹ کے انتظامی معاملات کو دیکھا جائے اور باہر جو انٹرنیشنل سیریز ہونی ہوتی ہیں اس میں ایک شخصیت کے اپنا شخصی جو کردار ہے، ایک کیرزما شخصیت کا ہوتا ہے، اس کا کتنا اہم کردار ہوتا ہے کہ دنیا سے آپ نے بات کرنی ہے، وہاں پر ہمیں سیریز کھیلنے جانا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے تو کاردار کے ساتھ کام کیا نا، حفیظ کاردار کے ساتھ، اسکیپر کاردار کے ساتھ، ان کا ایک امیج تھا، ایک طریقہ کار تھا، اور اس طریقہ کار میں کوئی ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ جب وہ بورڈ میں جاتے تھے، آئی سی سی کی میٹنگ میں جاتے تھے، میں بھی ساتھ جایا کرتا تھا، تو جب بورڈ کی میٹنگ ہوتی تھی اس میں جو عمل ہم پہلے سے ہوم ورک کر کے جاتے تھے، یہ ہوم ورک کیا کریں گے، یہ تو میز پہ نہیں، کرسی میز پہ نہیں بیٹھتے، ان کو گیم کا پتہ ہی نہیں کہ گیم آگے کس طرف کو جاری ہے، کیا کرنا ہے۔ آپ کے اوپر ٹیکنالوجی پہ ٹیکنالوجی تھوپے جا رہے ہیں جو کہ کرکٹ کی فلاسفی کے بالکل خلاف ہے۔ میں اس فلاسفی کے خلاف یہاں پر محمد یوسف صاحب کا بھی نقطہ نظر لیں گے۔ محمد یوسف صاحب، آپ کے خیال میں مینجمنٹ کی بار بار تبدیلی سے کرکٹ کا انفراسٹرکچر کس حد تک متاثر ہوتا ہے؟ یہ جو بھی ہو رہا ہے اس سے میرا خیال ہے کہ کرکٹ کو اتنا نقصان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کرکٹ تو اپنی جگہ پہ ہی ہے، اور پلیئرز کا بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو جینون پلیئر ہوتے ہیں ان کو کسی کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جو ایسے آئے ہوتے ہیں نا، جو تعلقات کی وجہ سے چل رہے ہوتے ہیں، جو تعلقات بنا رہے ہوتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ٹیم میں جو تعلقات بنا رہے ہوتے ہیں، ان کو مشکل ہوتی ہے، ورنہ جو جینون پلیئر ہوتے ہیں ان کو زیادہ یہ فرق پڑتا ہے کہ ایک نیا چیئرمین آتا ہے تو وہ اپنا ایک سیٹ اپ بنانے کے چکر میں کہ پلیئرز کو بلا لے گا، وہ کھیل کے آئے ہوتے ہیں لمبا، ان کو فٹیک لگتی ہے کہ یار یہ پھر بلا لیا انہوں نے، جو پاسٹ میں یہ کرتے رہے ہیں۔ تو میرا خیال جینون پلیئر کو اس سے زیادہ کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ جو جعلی پلیئر ہوتے ہیں، جو کسی کے تعلق کی وجہ سے آتے ہیں، ان کو پریشانی ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز ڈاکٹر صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ بھی پاکستان میں صرف 2 ہی بندے رہیں گے اچھے، اور کسی کو کرکٹ کا نہیں پتا۔ میرا مقصد ہے اگر یہ میں بار بار ان دونوں کے منہ سے سنتا ہوں کہ ہم پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، خدایا اگر پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو دونوں ریزائن کر دیں، دونوں کسی اور کو موقع دے دیں، اس سے بہتر یہ پاکستان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر یہ کر دیں تو میں سمجھتا ہوں میں بھی سلوٹ کروں گا اور پورا پاکستان ان کو سلوٹ کرے گا۔ یہ جو روز یہ میوزیکل چیئر چل رہی ہے، کبھی وہ آ جاتے ہیں، کبھی وہ، جس کا زیادہ پاور چل جاتا ہے، جس کے زیادہ تعلقات ہوتے ہیں وہ آ جاتا ہے۔ بھائی ابھی ابیلٹی پہ بھی کوئی کام ہوگا کہ پاکستان میں نہیں، ہر وقت یہ تعلقات، سفارشات، پیسہ یہی چلتا فیصلے تو رہے گا۔ عدالتوں میں ہو رہے ہیں، کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ دے رہی ہے، آج سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ یہ فیصلہ دے رہا ہے۔ دیکھیں بار بار بات تو یہی کہ وہ بھی پاکستان کی لوگ ہیں جو فیصلہ دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان تک بات کوئی اور، جو اسلام آباد ہائی کورٹ تھی ان تک بات کوئی اور پہنچی ہو، ادھر کوئی اور پہنچی ہو، تو میرا خیال یہ عدالتوں کے چکر ختم ہو سکتے ہیں اگر یہ دونوں حضرات ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں ان کے پاس ساری چیزیں ہیں، لیکن ان لوگوں کو جانتا کوئی نہیں تھا، یہ جاننے کے لیے اس جگہ پہ آنا چاہتے ہیں، یہ سیٹ کا مسئلہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ پاکستان کے لیے میرا نہیں خیال کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے یا خوشخبریاں سنانے چاہتے ہیں، کوئی ایسا چکر نہیں۔ اس سیٹ پہ جب بھی کوئی انسان آتا ہے وہ ایک دم مشہور ہو جاتا ہے، اصل چکر یہ ہے۔ اب اگر یہ چاہتے ہیں پاکستان کے لیے کچھ کرنا تو میرا خیال ہے ان دونوں کو سٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے پاکستان کے لیے۔ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے نام لیے ہیں، بڑے زبردست نام لیے ہیں، اگر کسی کرکٹر کو نہیں لینا تو میرا خیال ہے کہ یہ 2 بہترین نام ہے، اپنا جو خالد محمود صاحب ہیں اور عباسی صاحب ہیں، یہ دونوں بہت زبردست ہیں۔ پہلے پلیئرز، پرانے پلیئرز سے بھی ہم نے ان کے بارے میں سنا ہے، یہ بہت زبردست، خالد محمود صاحب کے دور میں میں کھیلا بھی ہوں، تو میرا خیال زبردست لوگ ہیں، کرکٹ کو سمجھتے بھی ہیں اور اتنا زیادہ انٹرفیئر نہیں کرتے۔ جو کرکٹنگ معاملات ہیں وہ کرکٹرز جو اچھے کرکٹرز ہیں ان کو اوپر لاتے ہیں، ان سے کام لیتے ہیں۔ یوسف صاحب، یقینی طور پر پاکستان کے پاس انتہائی اچھے نام بھی موجود ہیں، لیکن فیصلے جن جگہوں پر ہونے ہیں ان فیصلوں کا احترام ضروری ہے۔ اگر عدالت سے فیصلے آ رہے ہیں تو ان کا احترام ضروری ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ میں قانونی اور انتظامی معاملات کو بہتر طور پر چلایا جائے تاکہ بین الاقوامی دنیا میں پاکستان کا امیج بہتر طور پر سامنے آ سکے اور پاکستان میں کرکٹ کھیلنے کے لیے باہر نہ جانا پڑے، بلکہ پاکستان میں کرکٹ کھیلنے کے لیے انٹرنیشنل کھلاڑی بھی آئیں۔ نیوز روم سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔